بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا عنوان ہے سچائی۔ سب سے پہلے سچائی کا معنی اور مفہوم ہے کہ سچائی کے لیے عربی میں صدق کا لفظ آیا، جس کا مطلب ہے بیان اور حقیقت میں مکمل مطابقت ہونا۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک نے سچائی کو اللہ کی صفت جو ہے وہ بیان فرمایا اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ دوسرا، سچائی کو انبیاء کی صفت جو ہے وہ قرار دیا کہ قرآن پاک میں انبیاء کی صفت کو خاص طور پہ جو ہے وہ ذکر کیا کہ وہ راست گفتار تھے اور سچائی کا سر چشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تمام انبیاء نے وہاں سے سچائی حاصل کی اور دنیا میں پھیلائی، اور اس سچائی سے انکار کرنے والا زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ اور باطل کی پیروی کرتا ہے اور ہلاک ہو کے رہتا ہے۔ سچ بولنے کا حکم قرآن پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ سچائی نجات کا ذریعہ بھی بیان فرمایا کہ سچائی جو ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور سچائی انسان کو بہت برائیوں سے بچاتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی کامیاب بناتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ سچائی محبت الہیہ کا ذریعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، وہ چاہیے کہ سچ بولے۔ اسی طرح سچائی کو مومن کی پہچان بھی بیان فرمایا کہ ایک مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بزدل اور بخیل تو ہو سکتا ہے مگر خائن اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سچ نہ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت بھی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا فَنَجْعَلْ فَلَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ تو سچائی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں جو ہے وہ لے جائے گی۔ اور سچائی کے بارے میں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ میں یہ صفت سب سے زیادہ جو ہے وہ موجود تھی۔ لوگ نبوت سے قبل آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ نبوت کے بعد بھی اگرچہ انہوں نے آپ کی تمام باتوں کو جھٹلانے کے باوجود آپ کو صادق اور امین ضرور تسلیم کیا۔ ابو جہل جو آپ کا جانی دشمن تھا، وہ بھی آپ کی سچائی کا جو ہے وہ معترف تھا، اور کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، لیکن کیا کروں، تمہاری تعلیم پہ میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ اور کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان نے اس وقت کے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تسلیم کیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ سچائی کے تقاضے ہیں۔ سب سے پہلے تقاضا ہے کہ دل کی سچائی، انسان کو دل سے سچا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ دوسری سچائی کی قسم ہے زبان کی سچائی، زبان سے بھی سچ بولا جائے، یہ نہیں کہ دل میں کوئی اور بات ہو اور زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہو۔ تیسرا ہے عمل کی سچائی، دل اور زبان کی سچائی عمل سے جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اگر انسان اچھے عمل نہیں کرتا تو اس کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب سچائی کو قرآن پاک حدیث مبارکہ سے اس طرح سے انسان اپنائے گا تو اس کو کیا فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ انسان برائیوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور دوسرا اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ سچ بولنے کی وجہ سے انسان کو جنت جو ہے وہ ملے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سچ انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ کی محبت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے،
اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ سچ بولنے سے انسان کی عزت میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ تو جب معاشرے کے اندر سچائی کو اس طرح سے اپنائیں گے تو معاشرہ خود بخود ترقی کی راہ کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہوگا۔